امام کا جو ڈاکومنٹڈ پہلا مناظرہ ہے وہ اس وقت ہے کہ جب امام کا سن 3 برس کا ہے. میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے. جو ڈاکومنٹڈ امام کا تاریخ میں مناظرہ موجود ہے وہ بھی ایک اتنے مشکل موضوع پر ہے کہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. عبد الملک بن مروان، اس نے خط لکھا ہے کسے؟ ہمارے چوتھے مولا یعنی امام صادق کے دادا امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عبد الملک بن مروان کی موت ہو گئی ہے 86 ہجری. امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے 83 ہجری. یہ ذہن میں رکھیے گا. عبد الملک بن مروان نے جب خط لکھا ہے اپنی زندگی کے اواخر میں تو گویا یہ 86 ہجری کا واقعہ یا شاید 85 کا بھی واقعہ ہو، ہمیں نہیں معلوم. اس نے خط لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو. امام زین العابدین کی شہادت 95 ہجری. تو اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا فلسفی ہے اور وہ قدری ہے. ایک قدریہ فرقہ بنا تھا زمانے میں، اس کے نظریات ابھی تک بھی کچھ باقی ہیں جس میں 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ہے اشاعرہ، ایک ہے معتزلہ. یہ اہل سنت ہی میں 2 فرقے ہیں علم کلام کے اعتبار سے. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، انسان کا کوئی دخل ہے ہی نہیں. یہ نظریہ بنایا تھا بنی امیہ نے اور اس کو سپورٹ کیا پولیٹیکلی کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، جو کروایا اللہ نے کروایا. اس کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اگر آج ہم بنی امیہ پہ لعنت بھیجے تو بگڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم سے بھی جو کروا رہا ہے اللہ ہی کروا رہا ہے. دوسرا اس کے بالمقابل نظریہ بنا وہ ہے فرقہ قدریہ کہ اللہ کے پاس کوئی اختیار ہی ختم ہو گیا، اس نے ہمیں جو خلق کر دیا تو اب جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کا بھی اختیار ختم. یہ اس ایکسٹریم پر مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا الامر بین الامرین، معاملہ دونوں کے درمیان ہے. اس کی وضاحت کبھی اور. امام زین العابدین کو خط لکھا عبد الملک بن مروان نے کہ یہ جو قدری فرقے کا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. تو اللہ کو کہاں سے اختیار ہے؟ اللہ کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم سے کروائے، جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام خود موجود ہیں، ان کے فرزند امام باقر علیہ السلام موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام نے جواب دینے کے لیے بھیجا 3 برس کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو. امام جعفر صادق علیہ السلام 3 برس کے سن میں وہاں پہنچے عبد الملک بن مروان شام میں. گویا شاید امام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جس شام میں تم نے حسین کے بچوں کو قیدی بنایا تھا، آج حسین ہی کا ایک بچہ 3 سال کا وہ اپنے علم سے شام فتح کرنے آ جائے. ضرورت پڑی ہے تمہیں کہ اب حسین ہی کی اولاد میں سے کسی کو بلاؤ کہ وہ جواب دے. تو امام وہاں پہنچے تو اس قدری فرقے کا عالم نے کہا کہ یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ بڑے بڑوں کو میں شکست دے چکا ہوں اور یہ 3 سال کا بچہ میرے سامنے. امام نے ایک بہت لطیف جملہ اس سے کہا. امام نے کہا کہ تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، گفتگو کر لیں. اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کہ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟ امام نے کہا سورہ الحمد ہی میں بات واضح ہو جائے گی، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو کام تمام ہو جائے گا. امام نے کہا سورہ الحمد پڑھنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رک جاؤ، اگر سارا اختیار تمہارا ہی ہے اگر سب کچھ تمہارا ہی، اللہ کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اللہ کا جب اختیار ہی نہیں ہے تیرے بقول تو اللہ کی مدد کی گنجائش کہاں ہے پھر؟ تو پھر اللہ کو کیوں دعوت دے رہا ہے کہ تیری تقدیر میں دخل دے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنی تھی، لیکن آج آپ کی زبان سے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی مرتبہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سن رہا ہوں. اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج سمجھ میں آئی ہے. 3 سال کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہاں سے امام کی ڈیبیٹس کا آغاز ہوا ہے.